ایک بہت بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تھوڑی بہت عبادت انجام دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں یہ سب کام، مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا۔ یہ اکثر و بیشتر یہ دلوں میں یہ شبہ اور خیال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا لیکن کوئی حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تو خود سمجھ لیجئے کہ نماز مزہ لینے کے لیے مقصود نہیں، نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے کہ چاہے دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے در کے اوپر، آپ کے مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، اپنے اختیار سے لگانے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان لگاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے میں نے، ان کی طرف دھیان لگاؤ، لگانے کی پوری کوشش کرو۔ کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے کچھ خیالات آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں، پھر جب یاد آ جائے دوبارہ آ جاؤ انہیں کی طرف۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بات کو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے کہ لوگ غیر اختیاری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام نہیں کرتے۔ جو اپنے اختیار سے باہر ہے اس کے جو یا اللہ مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا نماز میں، ہماری نماز کیا ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، پیشانیاں زمین پہ ٹیک رہے ہیں اور کچھ حقیقت نہیں حاصل ہوتی، اور اس کا رونا کیا مطلب کہ وہ حلاوت ملے، وہ مزہ آئے نماز میں کہ جو اپنے اختیار سے باہر ہے۔ ارے بھائی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مزہ آئے یا حلاوت آئے، اور نہ یہ مقصود ہے نماز کا۔ نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہوتا، وہ تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر ماں سوا سے دستبرداری اختیار کر لی، تو بس سمجھو کہ الحمدللہ تمہارا جو کام تھا وہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اب اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو کہ خیالات ادھر ادھر کے نہ آئیں، لیکن آ جائیں تو گھبراؤ بھی مت، دوبارہ لوٹ جاؤ۔ تو غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرو، مزید کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر رونا دھونا نہیں کہ ہم فلاں غیر اختیار فلاں کام فلاں درجے تک کیوں نہیں پہنچے اور فلاں مقام تک کیوں نہیں پہنچے۔
ارے جب سجدے پر سر رکھ دیا تو بس اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کر لو، سبحان ربی الاعلی ذرا دل سے کہہ لو، اپنی طرف سے کوشش کر لو. پھر بھی اگر ادھر ادھر کے آتے ہیں خیالات تو آنے دو، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. www.darsequran.com